الحاج حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب. یہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو پتہ ہوتا ہے نا, وہ اسی طرح گفتگو کرتے جیسے میں کر رہا ہوں. انہوں نے تو فتویٰ دیا, بس آگے نہیں جائے, ان کا فتویٰ ٹھیک ہے. آج کے بعد میری باؤنڈری کا ویسے تحفظ کرو گے جیسے اسرائیل کا. آغاز ہے حماس کا, درندگی حماس نے کی اسرائیل کے ساتھ. حماس سے زیادہ درندہ تھا کون؟ اسرائیل. اب اگر حماس والے یہ سمجھتے ہیں سعودی عرب بھی بھاگتا ہوا آ جائے گا, مصر بھی بھاگتا ہوا آ جائے گا, پاکستان بھی بھاگتا ہوا آ جائے گا, جبکہ میں بھی شافات کا مہمان ہوں, حج پہ وہ بھی ہے. آج کے بعد رشیا سے دوستی ختم, جتنا قرضہ ہے سب معاف کرو. دیکھو یہ قومیں ہوتی ہیں, یہ قومیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں نا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. مصر والے ہی فوج سب سے بہترین فوج ہے اس وقت مسلمانوں میں, باقی تو بیچارے ساری ایسی ہی ہیں. سعودی عرب کو کہیں جہاد فرض ہے. میرا بھائی حافظ طاہر محمود ارشدی اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ کہو کہ سعودی عرب کو کہے کہ جناب جہاد فرض ہے. آج کل ایک بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے پاکستان کے اندر, کچھ لوگ جا کے KFC کے اوپر حملے کر رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, پیپسی خود اپنے پیسوں کے لے کے اس کو جو ہے نا نالیوں میں بہا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ میں مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کیا ایسا کرنے سے فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی مل جائے گی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. دیکھیں میرے بیٹے, بات یہ ہے, مفتیان کرام نے فتویٰ دیا اور درست دیا کہ جو خطہ مسلمانوں کے پاس ہو, فلسطین تو وہ مقدس علاقہ ہے جہاں حضرات انبیاء آئے, اس کے اوپر آ کے اسرائیل حملہ آور ہوا. لیکن میں باتیں سچی کرتا ہوں, جنگ کا آغاز حماس نے کیا یا اسرائیل نے؟ حماس نے کیا, سب کو پتہ ہے. بس آگے صحیح. جو آغاز کرے گا اس کے بارے میں والبادی ازلم, میں ترجمہ بھی نہیں کرتا کیونکہ میں بڑا محتاط آدمی ہوں. آغاز ہے حماس کا, درندگی حماس نے کی اسرائیل کے ساتھ. حماس سے زیادہ درندہ تھا کون؟ اسرائیل. امریکہ کا وزیر خارجہ آیا اس حملے کے بعد. اچھا. اس نے کہا میں بتحیثیت وزیر خارجہ نہیں آیا, میں یہودی ہوں, اپنی یہودی قوم کے لیے آیا ہوں. اچھا. اب اگر حماس والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حماس کے حملہ کرنے پر سعودی عرب بھی بھاگتا ہوا آ جائے گا, مصر بھی بھاگتا ہوا آ جائے گا, پاکستان بھی بھاگتا ہوا آ جائے گا, آپ کے پروگرام میں میں ایک بات ایسی کرنے والے ہوں جو آج تک میں نے کسی چینل کو نہیں کی. اچھا. آپ کو یاد ہے کہ رمضان المبارک میں انور السادات تھا مصر کا پریزیڈنٹ, اس نے حملہ کیا نہر سویز سے ہٹا کے, دھکیل کے, وہاں اسرائیل کو جا کے کھڑا کیا جہاں ایک بالسٹ بھی زمین مصر کی اسرائیل کے پاس اس وقت نہیں ہے. یہ بڑی تاریخی بات بتا رہا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی کان سے سنی اور آنکھوں سے مشاہدہ کیا. میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. 13 دن 14 دن 15 دن 16 دن کے اندر مصر کی 60,000 فوج شہید بھی ہوئی, زخمی بھی ہوئی, معذور بھی ہوئی. لیکن مصر کا پورا علاقہ نہر سویز سے لے کر, یہ میں نے دیکھا 5-6 دفعہ, میں گیا ہوں, مصر مجھے بڑا پسند ہے. وادی تی کو خالی کرایا, نہر سویز سے دھکیلنا شروع کیا. اسرائیل کی فوج کو کہاں جا کے کھڑا کیا؟ اردن کے بارڈر پہ, شام کے بارڈر پہ. اب وہ انور السادات, اس نے اپنے پرسنل سیکرٹری کو کہا, جو ان کا پرسنل سیکرٹری مجھے اس وقت مل رہا ہے جبکہ میں بھی شافات کا مہمان ہوں, حج پہ وہ بھی ہے. اچھا. مفتی عبدالقوی, بہت اللہ کا کرم ہے میرے اوپر, ان جیسی معلومات بر صغیر کے کسی عالم اور مفتی کے پاس نہیں. یہ بات ہے. اس نے کہا کہ 16-17 دن کی جنگ میں ہم نے فتح حاصل کر لی. انور السادات نے کہا فون اٹھاؤ. اچھا. میں ان کا PS تھا, فون ملایا. کیس سے ملانا ہے؟ کہا امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملاؤ. اچھا. پتہ نہیں ریگن تھا یا کون تھا. اللہ اکبر, دانا قومیں یہ ہوتی ہیں. فون اٹھاتے انہوں نے کہا کہ میں پریزیڈنٹ آف ایجپٹ بول رہا ہوں,
میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں. واہ کیا بات ہے. اس نے کہا تمہارا شیخ الازہر, آیا مجھے رونا نہ آ جائے, تمہارا مفتی اعظم, اس نے کہا میرا مفتی اعظم اور شیخ الازہر وہی کہے گا جو میں کہوں گا. واہ میں ایجپٹ کا پریزیڈنٹ ہوں, میں پاکستان کا پریزیڈنٹ کیا ہوں. بات ہے مفتی صاحب, کیا بات ہے, بس میں اتنی بات کہہ دیتا ہوں. کیا بات ہے. دوسری بات, اس نے کہا آج کے بعد رشیا سے دوستی ختم, اچھا امریکہ تو سے دوستی شروع. اس نے کہا روس سے مل کر تو نے اتنی بڑی تاریخی فتح حاصل کی ہے. یہ نہر سوئز ہے, میں 9 دفعہ گیا ہوں مصر کے اندر. یہاں اب اسرائیل کی فوج بیٹھی تھی, یہاں بیچارہ مصر بیٹھا تھا. یہ سارا دریا تھی جو حضرت موسیٰ کے واقعے میں آتا ہے. اس نے کہا جس کے ساتھ مل کے تو نے جنگ جیتی ہے اس سے دوستی ختم. اچھا کہا اس سے دوستی ختم, تم سے دوستی شروع. واہ اس نے کہا بات یہ ختم نہیں ہوئی. یہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب کو اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو پتہ ہوتا ہے نا, وہ اسی طرح گفتگو کرتے جیسے میں کر رہا ہوں. انہوں نے تو فتویٰ دیا. او بس آگے نہیں جائے, ان کا فتویٰ ٹھیک ہے. اچھا اس نے کہا 2 باتیں, اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں, رشیا سے دوستی ختم تم سے شروع. اچھا اب 2 چیزیں تم بھی مانو, وہ کون سی. جتنا قرضہ ہے سب معاف کرو. انہوں نے اپنا کر دیکھو یہ قومیں ہوتی یہ عقل مند قوم ہے. یہ قومیں ہوتی یہ ہیں. عقل مند. اور آگے بات سنو, ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں نا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. مصر والی فوج سب سے بہترین فوج ہے اس وقت مسلمانوں میں. اچھا. باقی تو بیچارے ساری ایسی ہیں, ابوظہبی کی کیا ہے, قطر کی کیا ہے, عمان کی کیا ہے, یمن کی کیا ہے, سعودی عرب کی کیا ہے, یہ تو سارے بیچارے پھلو ہے. لیبیا کی کیا ہے, سب وہ سب مضبوط ترین فوج عالم عرب کے اندر مصر کی ہے. آج کے بعد میری باؤنڈری کا ویسے تحفظ کرو گے جیسے اسرائیل کا. واہ جی واہ کیا بات ہے. اب ہمارے مفتیان کرام کے جہاد کے فتوے پر شیخ الازہر تائید کرے گا, مفتی اعظم اظہر تائید کرے گا. نہیں حضرت جو بیٹھے اس وقت بالکل نہیں, کم فوج کے سپہ سالار مصر میں, وہ کریں گے. بالکل نہیں. اچھا اب میں اپنے ملک میں آ جاتا ہوں. الحاج حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب, جی جی پرویز مشرف کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں, بڑی تاریخی باتیں ہیں. جی جی 36 لوگ پورے پاکستان سے آئے. اچھا میری یوں جاری تھی پرویز مشرف سے. اچھا یہ مشاہدے کی باتیں ہیں. ہمارے حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب بڑی باخبر شخصیات ہیں, ان حالات کو سامنے رکھیں, قوم کے جذبات نہ ابھاریں. اچھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کئی ممالک کی جناب شورا کے اور اس کے ممبر ہیں. جی جی کہیں نا ذرا قطر والوں کو کہیں کہ جہاد فرض ہے, وہ تو نہیں کہتے, سعودی عرب کو کہیں جہاد فرض ہے. نہیں کہتے. میرا بھائی حافظ طاہر محمود اشرفی اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ کہو کہ سعودی عرب کو کہے کہ جناب جہاد فرض ہے. وہ تو نہیں, بالکل نہیں, اس بارے میں بولتے نہیں. اب بات جو میں بتا رہا ہوں, پرویز مشرف صاحب نے کہا میڈیا والوں کو سب تصویریں بناؤ, گیٹ آؤٹ. اچھا چلے گئے. ہاں واہ پرویز مشرف واہ. وہ جو فضائیہ کا چیف بیٹھا تھا اس کو کہا کہ بتاؤ, یہ پاکستان کے 36 اہم ترین لوگ بیٹھے, سیاستدان بھی تھے, بیوروکریٹ بھی تھے, ریٹائرڈ بھی تھے, حاضر بھی تھے. انہوں نے کہا ہماری فضائیہ کی تیاری, ہماری فوج کی تیاری انڈیا کے لیے ہے, امریکہ اور اسرائیل کے لیے نہیں. صحیح بات. میں نے ایسی امریکہ کی بات نہیں مانی. ایک اگر بم ڈال دیتے تربیلا ڈیم پہ, ایک بم ڈال دیتے بنگلہ پہ, ڈرون حملہ جس کا پائلٹ بھی نہیں, جی جی 1 فٹ کے اندر اگر بم گرائے نا, تو میں تو تربیلا ڈیم کو اور منگلہ ڈیم کو اور اپنے پنجاب کے اور پاکستان کے لوگوں کی کاشتکاروں کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے کہا امریکہ صاحب کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ حکم, ہم نے کہا حاضر. صحیح. جہاد ہو اور حج ہو, حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جہاد بھی اس وقت فرض ہوتا ہے, حج بھی اس وقت فرض ہوتا ہے جب استطاعت ہو. جہاد مکے میں فرض نہیں ہوا یہ بات تو جب خالد ابن ولید تھا میرے نبی کے پاس, ایسے ہی. جب میرے نبی کے پاس عمر ابن العاص تھا, سعد ابن ابی وقاص تھا, علی المرتضیٰ تھا, عمر ابن الخطاب تھا, اہل مدینہ کا عشق تھا, پھر وہ آیا میدان بدر کے اندر. اب پاکستان کی فوج ہو, پاکستان کے علماء ہوں,
پاکستان کے سیاستدان ہوں، مظلوم پاکستان کے میاں صاحب ہوں، تو اس وقت یہ کہنا کہ جہاد فرض ہے، ذرا سوچ کے فیصلہ کریں.